السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسے انسان کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں جو دنیا کی سب سے انصاف ترین شخص ہے۔ ساری دنیا انصاف کے معاملے میں ان کا نام پیش کرتی ہے، اور ایسا انسان ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کون ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مشہور روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ تھوڑی سی جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو خطاب یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے ان کو ایک کام سپرد کیا، وہ اونٹنیاں چرانا تھا۔ قوم عرب میں اونٹنیاں چرانا یا بکریاں چرانا یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ قومی شعار تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خطاب ان کے ساتھ بے رحمی کا سا معاملہ کرتے، پورے دن اونٹنیاں چرانے کا کام لیتے، اور جب تھک کر چور ہو کر بیٹھ جاتے آرام کرنے کے لیے تو ان کو سزا دیتے۔ آپ جس وادی میں اونٹنیاں چرایا کرتے تھے اس وادی کا نام زجنان تھا، اور یہ مکہ معظمہ سے قریب قدید سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا، جب امیر المؤمنین بنے، ایک دن صحابہ کے ساتھ قافلہ کے ساتھ اس وادی سے ہو کر گزر رہے تھے۔ جب وادی کے بیچوں بیچ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زر و قطار رونے لگے، آپ دیدہ ہو گئے۔ صحابہ دیکھا ماجرا کیا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ جا کر پوچھے، امیر المؤمنین ہے۔ ایک صحابہ ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں، اے امیر المؤمنین آپ کو کیا ہوا، آپ دیدہ ہو گئے، آپ رو پڑے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک وہ زمانہ تھا جب میں اس وادی میں اونٹنیاں چرایا کرتا تھا، میرے باپ مجھے سزا دیتے اور مجھے کوستے کہ اے عمر تجھے تو اونٹنیاں بھی چرانا نہیں آتا، تو کیا کرے گا دنیا کے اندر۔ آج میں امیر المؤمنین بنا بیٹھا ہوں، اور آج میرے اوپر اللہ کی سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ میرے دوستو، اصل کہنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ میرے نبی کی سیرت سے جو بھی لگا اللہ نے دنیا کے اندر بھی چمکایا اور آخرت کے اندر بھی چمکایا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ابو بکر تھے، جب میری نبی کی سیرت سے لگے تو ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ عمر پہلے حضرت عمر تھے، جب میرے نبی کی سیرت سے لگے تو فاروق اعظم بن گئے۔ حضرت عثمان پہلے عثمان تھے، جب میرے نبی کی سیرت سے لگے تو عثمان غنی بن گئے۔ حضرت علی پہلے علی تھے، جب میرے نبی سے لگے تو شیر خدا بن گئے۔ میرے نبی کی سیرت سے جو بھی لگا، میرے نبی کی سیرت کو جو بھی اپنایا، اسلام کے قانون پر جو بھی چلا، اللہ نے دنیا کے اندر بھی اسے بلندی عطا کی اور آخرت کے اندر بھی بلندی عطا کرے گا۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزاری، اور ہم مان کر زندگی نہیں گزارتے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج سارے حکمراں اور سارے فیصلے ہمارے خلاف ہیں۔ ارے بھائی، اگر ہم اللہ کی مان کر چلیں گے تو ساری چیزیں ہمارے حق میں ہوں گی، سارا فیصلہ ہمارے حق میں ہوں گے۔ کیا کہتے ہو آپ؟ ہے نا سچ بات؟ بالکل سچ بات ہے۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور جو آفات آ رہی ہیں وہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے جس سیرت کو اپنایا تھا اس سیرت کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔